میں آج آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ آج تک مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ سب حقیقت تھی یا صرف وہم۔ ہم نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا اور جو گھر ہم نے لیا تھا وہ بالکل نئے علاقے میں تھا۔ گھر کافی اچھا تھا، اس لیے ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم شفٹ ہو رہے تھے تو وہاں کے ایک انکل آئے اور ابو سے پوچھنے لگے، کیا تم نے اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا؟ ابو نے حیرانی سے پوچھا، کیا پتہ کرنا تھا؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا، بھائی یہ گھر آصف زدہ ہے، یہاں کوئی نہیں ٹکتا، جو بھی آتا ہے کچھ دن بعد چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر ابو تھوڑا گھبرائے، لیکن انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا کیونکہ ہمارا زیادہ تر سامان وہاں شفٹ ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں امی، ابو، ہم 2 بہنیں اور ایک بڑا بھائی تھا۔ شروع کے چند دن تو ویسے ہی شفٹنگ میں گزر گئے۔ پھر ایک رات لائٹ گئی ہوئی تھی، ہم سب صحن میں سو رہے تھے اور بھائی اپنے کمرے میں، کہ اچانک بھائی اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے آئے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگے، ابو ابو کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے ابھی ایک کونے میں ایک عورت دیکھی ہے، اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ابو اور امی فوراً اس کے کمرے میں گئے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ ابو نے بھائی کو سمجھایا کہ شاید یہ تمہارا وہم ہو، مگر بھائی ماننے کو تیار نہیں تھا اور وہ بہت ڈر گیا تھا۔ اس رات وہ حال کمرے میں سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے کے لیے اٹھی تو میں امی کو ڈھونڈنے لگی، دیکھا تو امی کچن میں تھی۔ میں نے آواز دی، امی امی، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی اور ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ جب میں نے زور سے آواز دی تو اچانک امی کی آواز پیچھے سے آئی، کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو امی واش روم سے نکل رہی تھی۔ اب میں گھبرا گئی کہ پھر کچن میں کون تھا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ کچن کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً بھاگ کر امی کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ کچھ روز بعد میری بڑی بہن کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے بال اتنے زور سے نوچے کہ وہ ادھر سے اٹھ کر رونے لگی۔ اس وقت ہم سب سو رہے تھے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے بال اتنی بری طرح کس نے کھینچے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر کمرے کے کونے پر گئی جہاں اسے ایک عورت دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی اور فوراً آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ سب معمول بن گیا۔ ہمیں اکثر گھر میں چلتے پھرتے لوگ نظر آنے لگے جو اکثر ہمارے ہی روپ میں ہوتے تھے، مگر وہ ہم نہیں ہوتے۔ ہم سب ڈرنے لگے، مگر امی ہمیں دلاسا دیتی تھی اور ہم پر دم کر دیتی تھی۔ ایک دن ہم سب گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بھائی اکیلا گھر میں تھا۔ وہ ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں۔ جب بھائی نے کمرے میں جھانکا تو وہ خوف سے کانپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں وہاں بیٹھی ہیں، سب نے گھونگھٹ لیا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ جھوم رہی ہیں، جیسے کچھ پڑھ رہی ہیں۔ ان کی سرگوشیاں آہستہ آہستہ تیز شور میں بدلنے لگیں۔ بھائی فوراً گھر سے باہر بھاگا اور باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت موبائل فون عام نہیں تھے، اس لیے وہ وہیں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرنے لگا۔ تبھی وہیں انکل آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ بھائی نے انہیں بتایا جو سب کچھ ہوا تھا، تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، میں نے تمہارے ابو کو پہلے ہی بتایا تھا کہ گھر آصف زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب گھر پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر بھائی کو کچھ سکون ملا۔ جب ہم سب گھر کے اندر گئے تو چاروں طرف ایک عجیب سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ابو نے اس کمرے میں جا کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔
اب وہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کسی طرح ہم نے وہ رات گزاری۔ تقریباً رات کے 2 بجے ابو کی آنکھ کھلی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا دم گھونٹ رہا ہو۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عجیب سی شکل والی عورت ان کے بالکل قریب کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر بڑے بڑے دانے نکلے ہوئے تھے اور وہ ان کے بہت قریب جھکی ہوئی تھی۔ ابو نہ ہل پا رہے تھے اور نہ ہی آواز نکال پا رہے تھے۔ وہ خوف سے ساکت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت غائب ہو گئی اور ابو جھٹکے سے اٹھ بیٹھے جیسے کسی نے انہیں زور سے پکڑا ہوا تھا۔ ابو خوف سے چیخنے لگے۔ ان کی آواز سن کر ہم سب جاگ گئے۔ پھر ابو نے ہمیں سارا واقعہ بتایا۔ اگلے ہی دن ہم نے نیا گھر ڈھونڈنا شروع کیا اور جلدی وہاں شفٹ ہو گئے۔ لوگوں کے مطابق اس گھر میں پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کی بہو پہ کچھ آسیب تھا اور وہ اسی گھر میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ گھر ویران اور خوفناک ہو گیا تھا، ورنہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب ہمارا وہم تھا یا واقعی اس کے پیچھے کوئی حقیقت تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جو ہمارے ساتھ گزرا، لیکن آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ حقیقت تھی یا صرف ہمارا وہم۔ برائے کرم اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر پڑھیے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگیں تو برائے کرم مجھے سپورٹ کریں، میری کہانیوں کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے فالو بھی کریں۔